بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، تاریخ اسلام محمود غزنوی سے جلال الدین محمد اکبر تک کی سیریز قسط نمبر 3 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو دوستو، کل ہم بات کر رہے تھے کہ امیر سے وہ علیحدہ ہو گیا تھا، قصدان غزنین کے قریب تھا، قصدان غزنین کے قریب تھا۔ اس کا امیر اپنے حسانیت قلعہ پر مغرور تھا۔ امیر سبکتگین نے اس پر لشکر کشی ایسی کی کہ نہ آنکھوں کو سونے دیا، نہ بدن کو آرام لینے دیا۔ لشکر کو بقدر ضرورت فرصت آرام دیا اور امیر قصدار کو اس طرح پکڑ لیا جیسے بھیڑ کو کباب بنانے کے لیے پکڑتے ہیں۔ پھر اس کو اپنے الطاف کریم سے اس ملک میں اس شرط پر مقرر کر دیا کہ مال مقررہ ہر سال بھیجا کرے اور خطبہ میں اس کا نام پڑھا جائے۔ جب ان لڑائیوں سے فراغت ہوئی تو وہ دیار ہند کی طرف 367 ہجری میں متوجہ ہوا۔ ہندو کش سے مغرب کی طرف ایشیا میں افریقہ، جنوب یورپ میں اسپین اور پرتگال تک اسلام کے اعلان، فتح اور ظفر قائم ہو گئے تھے، مگر پنجاب میں ایک چپا زمین کا یعنی قدم کے پنجہ کے برابر مسلمانوں کو نہیں ملا تھا۔ اس وقت اتنے عرصے تک جو توقف ہندوستان کی فتح کا ہوا، اس کا ایک سبب تو یہ تھا کہ ہند میں بعض قومیں بڑی جوان مرد تھی۔ سندھ کے راجپوتوں نے مسلمانوں کا کیسا دلیرانہ مقابلہ کیا، یہ اہل عربی کی شجاعت تھی جو ان کو زیر کیا۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ ہندوؤں کے راج کا جنگی انتظام ایسا مسلسل تھا کہ وہ بیگانہ حملہ آوروں کو بڑی الجھن میں پھنسا کر ان کو کامیاب نہیں ہونے دیتا تھا۔ ہندوستان کو بندیا یا چل پہاڑ نے 2 شمالی اور جنوبی حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ اس کے جنگلوں اور پہاڑوں نے اتر اور دکن کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی تھی۔ بندیا چل کے شمال میں 3 گروہوں کے راجہ وادیان نے عظیم میں راج کیا کرتے تھے۔ سندھ کے میدانوں اور جمنا کے اوپر کے حصوں میں بالکل راجپوت سلطنت کرتے تھے۔ سنسکرت میں جس ملک کو مدھیہ دیش زمین متوسط کہتے ہیں، وہ بڑے بلوان راجوں میں منعقد تھا۔ اوسان راجوں کے راجاؤں کا مہاراج کنوج کا مہاراجا تھا۔ دریائے گنگا کے زیریں وادی میں پہاڑ سے نیچے بدھ مذہب کے راجا بالکے خاندان کے راج کرتے تھے۔ بنارس کے بنگال کے ڈلٹا تک ملک انہی کی قلم رو میں آباد تھا۔ اب ہندویا کے دکن میں مشرقی اور بیچ کے اضلاع میں بڑی جنگجو اور تنگ خو پہاڑی قومیں رہتے تھے۔ مغربی انتہا میں بمبئی کے ساحل کی طرف مالوا کی ریاست ہندوؤں کی تھی، جس کا راجہ بکرا ماجیت ہندو راجاؤں کا آفتاب مشہور ہے۔ اس کا زمانہ علم و فضل کا شور آفاق ہے۔ اس ریاست کے جاگیردار بڑے جنگجو دلیر تھے۔ ہندوستان میں بندیا چل کے دکن میں بڑی بڑی راجہ پرخاش جو سپاہ رہتی تھی، وہ آریہ قوم میں سے تھی۔ ان کے 3 گروہ تھے۔ چیرا جوالا پانٹیا میں بیاس ملک کے بادشاہی کرتے تھے۔ ان راجوں کا مجموعہ کا گروہ خواہ وہ اتر میں ہو یا دکن میں، آپس میں اتفاق کا بیگانہ حملوں آوروں سے مقابلہ کرنے کی قوت پیدا کر لیتا تھا۔ جب یہ کئی گروہ ان کے افراد متفق ہو جاتے تھے تو ان کو فتح کر کے مغلوب کرنا اور بھی تھکن اور محنت اور مشقت کا کام ہو جاتا تھا۔ اگر ان گروہوں کے مجموعہ پر فتح بھی حاصل کر لی جاتی تھی تو پھر ہر گروہ سے اور ہر گروہ کے افراد سے جدا جدا لڑنا پڑتا تھا۔ پھر بعد فتح کے بھی ہر راج میں سرکشی اور گردن کشی کا مادہ موجود رہتا تھا۔ یہی وجہ کہ سندھ میں باوجود کوشش کے مسلمانوں کی سلطنت کی ترقی بڑی آہستہ آہستہ ہوئی۔ 3 صدی بعد شمال اور مغرب سے 2 بڑے زبردست حملہ آوروں کی کوشش سے سن 1176 عیسوی کے درمیان پنجاب کے سرحدی حصہ کے مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی اور 1565 میں تالی کوٹ کی فتح سے دکن میں مسلمانوں کی مستقل حکومت ہوئی، اور پھر 100 برس کے بعد
सन 1650 में हिंदुओं की कौम मराठा ने ऐसा सर उठाया कि सुल्तनत मुगलिया को खाक में मिला दिया। शुमाली हिंद में भी शहनशाह अकबर के अहद में मुसलमानों की सुल्तनत कायम हुई, वरना हिंदू अपनी सुल्तनत के लिए अक्सर मुसलमानों से लड़ते रहे हैं। बस्तो कसाद के फतवों से अमीर सबतगीन को फुर्सत मिली तो इसने सन 367 हिंद की तरफ मतवज्जो की, तो हिंद के चंद किले ऐसे फतह किए कि जहां ना अहले इस्लाम के घोड़ों के सुम न ऊंटों के कदम पड़े थे। इन्हीं किलों में जा बजा मसाजिद बनाकर तख्त और ताराज से जो गनाइम हाथ लगे, इनको लेकर गजनीन की तरफ मरजत की। हिंदुस्तान में इस वक्त राजा जयपाल राजा था। वलायत लाहौर से लेकर लमगान तक और कश्मीर से मुल्तान तक इसकी कलम रो थी। बठिंडा में क्याम इसलिए किया था कि अहले इस्लाम को आगे बढ़ने से रोक ले। जब इसने सुना और देखा कि मुजाहिदीन इस्लाम इसके मुल्क पर दस्त दराजियां करते हैं और इनकी हमसायगी जातुल अल जनब है, इससे जान और माल का खतरा है, तो नहायत मुस्तरब और बेकरार होकर चाराजोई जंगजूई में इसने देखी। लश्कर और हाथी जमा करके लमगान के मैदान में मुसलमानों से लड़ने के लिए आमादा हुआ। यह लमगान का मैदान काबुल और पेशावर के दरमियान वाक़या है। अमीर सबतगीन ने गजनीन से हिजरत करके इसी मैदान में डेरे जमाए थे। दोनों लश्करों में चंद रोज तक कारजार में खूब हाथ चले, मगर कोई गालिब नहीं मालूम होता था। इस लड़ाई में महमूद गजनवी भी अपने बाप के साथ शरीक था। ऐसे जानमर्दी का काम करता था कि बड़े बड़े सूरमा बहादुरों की अकल हैरान रहती। यह हंगामा रज़म गर्म था। एक बार 2000 का तूफान आया कि दिन की रात हो गई। बर्फ इस शिद्दत से पड़ी कि खून सर्द होकर रगों में जम गया था। मुसलमान इसके आदी थे, मगर बेचारे हिंदुओं ने ऐसी सर्दी की आफत कभी उठाई नहीं थी। हजारों सिपाही और जानवर अकड़ गए, सैकड़ों के हाथ तक पांव रह गए। ये वही मैदान है जहां सर्दी के हाथों ये तकलीफ लश्कर हिंद ने अंग्रेजी अफसरों के मतहत 9 बरस बाद उठाई। एक कहानी मशहूर है, इन पहाड़ों में एक चश्मा था कि जब इसमें कोई नापाक चीज डालते थे तो इतनी बर्फ पड़ती थी कि शहर के शहर दब जाते थे। इस चश्मा की खबर एक बुढ़िया ने अमीर को दी थी, जिसने इसमें निजासत डलवा कर ये पाक काम किया था। गो इसकी हकीकत तो कुछ ना थी, मगर हिंदुओं के डराने के लिए यह ढकोसला भी बड़े काम का था। गर्ज अब सारे लश्कर में जाड़े की दहाई पड़ गई। जयपाल ने लाचार होकर सबतगीन के पास पैगाम सुलह भेजा। सबतगीन सुलह पर राजी था, मगर सुल्तान महमूद गजनवी जवानी के नशे में इस सुलह का माना हुआ, इसलिए यह काम का झमेले में पड़ गया। फिर जयपाल ने एक दाना एलची सुल्तान महमूद गजनवी के पास भेजा और लिखा कि आपका मालूम रहे कि राजपूतों का एक दस्तूर है कि मायूसी और इस तरह की हालत में जब देखते हैं कि सतीज में कोई राह गजीज दुश्मन से नहीं रही, तो जो कुछ इनके पास नकद और जन्स होता है इसको आग में झोंक देते हैं। हाथी, घोड़े और मवेशियों को अंधा करते हैं। गर्ज कोई चीज सलामत नहीं रखते। एलो याल को आग में डालते हैं, फिर एक दूसरे से रुखसत होते हैं और दुश्मन से यहां तक लड़ते हैं कि सब के सब मरकर खाक में मिल जाते हैं। इसको दीन दुनिया की सरगोरी जानते हैं। खूब समझ लो कि अगर तुम्हारे लश्कर के लोगों को भारी भारी तमा सलाह करने नहीं दी थी तो ये कर दिखाएंगे हम, फिर तुम पछताओगे। नकद और जन्स की जगह राह का ढेर पाओगे। कैदियों और गुलामों के एवज में बिखरी हुई हड्डियां मुर्दों को देखोगे। हाथियों की जगह कीचड़ और पत्थर पाओगे। गर्ज तुमको लड़ाई की सूरत में खाकसर के सिवा कुछ हाथ ना आएगा। अगर सुलह कर लोगे तो हम पर बहुत आसान करोगे। हम सुल्तान महमूद गजनवी ने भी देखा कि हिंदुओं को मायूस करना अच्छा नहीं, मालूम नहीं आगे क्या हो। गर्ज बाप बेटे दोनों सुलह पर राजी हुए। राजा ने अपने मोतबर रिश्तेदार और अजीज सबतगीन के पास छोड़े और अमीर के मोतमद साथ लिए कि अपनी दारुल सुल्तनत में जाकर बामौजब अहदनामे के हाथी, घोड़े, माल और दौलत हवाला करे। बावजूद ये कि जयपाल ने ये तबाही वहां उठाई थी और खराज देने की वादा पर रहाई पाई थी, वो जब लाहौर पहुंचा तो सब कौल इकरार भूल गया। खराज ना भेजा, सबतगीन के आदमियों को कैद कर लिया। कहने लगा जब तक अमीर मेरे आदमी को नहीं छोड़ेगा मैं इसके आदमी को हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा। इस वक्त ये मैं
دستور تھا کہ راجا کے دربار میں یمین ویسار پنڈت اور چہتریوں کے سردار کھڑے ہوتے تھے، مہمات اور معاملات ملکی میں رہ دیتے تھے۔ چہتریوں کو راجا کی یہ حرکت پسند آئی۔ انہوں نے عرض کیا، مردوں کو بات کا پاس چاہیے، بچپن کا توڑنا، بچن کا توڑنا مطلب وعدے کا توڑنا ایسا پاپ ہے کہ پیٹا گھوڑے پر چڑھ کر گردن باقی ہے۔ اس حرکت ناروا سے باز آئیے اور خراج امیر کو بھجوائے، مگر پنڈت صاحبوں نے نہ صرف بارہ کی سردی دیکھی تھی، نہ تلواروں کی آنچ کے نیچے آئے تھے۔ انہوں نے یہ صلاح دی کہ اگر خراج بھجوایا جائے تو راجا کا منہ کالا ہو جائے گا۔ شامت اعمال سے یہی صلاح ہے بے جے پال کو بھی پسند آئی۔ جب اس معاملہ کی خبر سبکتگین کو پہنچی، اول اس کی یقین نہ آیا، یہ سمجھا کہ یہ خبر ہوائی ہے اور یوں ہی لوگوں نے اڑائی ہے۔ مگر جب متواتر یہی خبر کان میں آئی تو اس کو یہ امر نہایت شاک معلوم ہوا۔ اس نے بد عہدی کے انتقام لینے کے لیے واسطے لشکروں کو جمع کیا اور ایک دریا کی طرف امٹتا ہوا ہندوستان پر چڑھایا۔ سرحدی مقامات پر ایک آفت برسا دی اور پانی پھیر دیا۔ جے پال کو یہ خبر پہنچی تو اس نے دلی، اجمیر، کالجر، کنوج کے راجاؤں کو چٹھیاں لکھی کہ سبکتگین اس طرح پنجاب پر چڑھا ہے۔ پنجاب ہی ہمیشہ سے سب بھائیوں کا سپر بنا ہوا ہے۔ اب مناسب ہے کہ ہم سب مل کر اس ٹکر کو روکیں، نہیں تو وہ سارے ملک میں پانی پھیر دے گا۔ غرض ان سب راجاؤں نے اپنا انتخابی لشکر بہت سے مال اور خزانہ کے ساتھ جے پال کے پاس بھیج دیا اور یہ جان لیا کہ ہماری عزت اور آبرو سلطنت کی بقا جے پال کی فتح پر موقوف ہے۔ اس لیے آنت اور معاونت کا کوئی وقیہ فرد گزاشت نہ کیا اور وہ 1,00,000 سوار اور پیادے بے شمار سندھ کے پار لے گیا اور لمغان کے میدان میں امیر سبکتگین کے لشکر کے سامنے ڈیرے خیمے ڈال دیے۔ امیر سبکتگین دشمنوں کی کفیت اور کھیت دیکھنے کے واسطے ایک ٹیکری پر کھڑا ہوا۔ وہاں دیکھتا کہ جہاں تک نظر کام کرتی ہے لشکر ہی لشکر دکھائی دیتا ہے، مگر اس سے وہ ہراس نہ ہوا اور سمجھا یہ سب بیڑے ہیں، میں قصاب ہوں، یہ کلگون کی قطاریں ہیں اور میں شاہین ہوں۔ اب اس نے سب سرداروں کو بلایا اور جہاد کا واز سنایا۔ سب سے عمدہ تدبیر لڑائی میں یہ کام ملا کہ 5-5 سوگول ایک ایک افسر کے نیچے مقرر کیا اور حکم دیا کہ باری باری لڑیں۔ ایک غول لڑائی کے میدان میں جائے، جب تھک جائے تو واپس آئے، پھر دوسرا تازہ دم غول اس کی جگہ جائے۔ اس کی حکمت عملی ایسی کارگر ہوئی کہ ہندوؤں کے لشکر میں باوجود کثرت کے ضعف معلوم ہوا۔ جب ان کے پیر اکھڑے تو سارے لشکر نے دفتر حملہ کیا، کٹھے حملہ کیا، ہزاروں کو مار ڈالا اور سب کو بھگا دیا۔ اٹک تک ان کا تعاقب کیا۔ لشکر اسلامیہ غنیمت سے مالا مال ہو گیا۔ گرد و نواح کے پرگنوں سے جو لاہور کی سلطنت میں داخل تھے بہت سا محصول وصول ہوا۔ راجا کے ملک پر دریائے اٹک تک قبضہ اور تصرف کیا اور پشاور میں 10,000 سپاہیوں کو ایک افسر کے متحد چھوڑا۔ ان لڑائیوں کے بعد لمغان کے افغان اور خلجی بھی امیر سبکتگین کے مطیع ہوئے اور اس کی سپہ میں بھرتی ہوئے۔ ان مہمات کے بعد امیر اپنی ریاست کے انتظام میں مصروف ہوا۔ اس زمانے میں جب ہندوستان میں امیر سبکتگین کی یہ فتوحات حاصل ہوئیں، امیر نو بن منصور سامانی نے ابو نصیر فارابی کو امیر سبکتگین کے پاس بھیجا کہ فیک امیر بخارا نے جو خرابیاں اس کے ملک میں مچا رکھی ہیں اس سے مطلع کرے اور معاونت کی درخواست کرے۔ آل سامان کی اس بے سامانی کا حال سن کر سبکتگین کی راگ حمیت حرکت میں آئی اور وہ فوراً ماروا ناہر کو روانہ ہوا۔ امیر نو یہی ولایت سرخس میں پیش ہوئی اور استقبال کے لیے آیا۔ امیر سبکتگین نے ملاقات سے پہلے امیر نو سے یہ التماس کی کہ ضعف پیری کے سبب سے مجھے گھوڑے پر سے اترنے اور رکاب پر بوسہ دینے سے معاف فرمائیے۔ امیر نو نے اس کی التماس کو قبول کیا، مگر جب امیر سبکتگین کی نظر امیر نو کی طلوت پر پڑی تو ہیبت شاہی نے بے اختیار اس کو گھوڑے پر سے اتروایا اور رکاب پر بوسہ دلوایا۔ امیر نو اس سے بہت خوش ہو کر گلے ملا۔ غرض ان دونوں سعادت مندوں کے ملنے سے خاص و عام کے دلوں کو راحت ہوئی اور ایک جلسہ صحبت منتظر منعقد ہوا۔
بعد فراغت ضیافت اور مجالست کے انتظام اور امور مملکت پر گفتگو ہو رہی تھی۔ یہ قرار پایا کہ امیر سبکتگین غزنین جائے اور سپاہ کو تیار کر کے لائے۔ وہ غزنین کو روانہ ہوا اور امیر نو بخارا کو گیا۔ جب فائق کو جو امیر بو علی سمجھوری کے پاس پناہ کے لیے گیا تھا یہ اطلاع ہوئی تو اس نے اپنے خواص سے مشورہ کیا کہ اگر کام بگڑے تو کہاں پناہ لینی چاہیے۔ یہ قرار پایا کہ فخر الدولہ دلمی کے پاس پناہ لینی چاہیے۔ اس سے رشتہ اتحاد اور مستحکم ہے۔ اس اسنا میں امیر سبکتگین بلخ میں آیا اور امیر نو بخارا سے چل کر اسے ملا۔ فائق اور امیر ابو علی سمجھوری لشکر گراں لے کر روانہ ہوئے اور ہرات کے پاس میدان میں لڑائی ہوئی۔ امیر سبکتگین نے دشمنوں کی شکست دی تو ان کو بے سر و سامانی پکایا۔ فائق اور امیر ابو علی سمجھوری بھاگ کر منیشا پور میں چلے گئے تھے۔ تو دوستو اسی جگہ پہ ہم رکتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ یہیں سے شروع کریں گے اگلی قسط نمبر 4۔ دوستو اللہ حافظ۔